اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب بھی کسی کام کی ابتدا اچھی ہو تو پھر اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. اور مثال یہ دی کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آذان پڑی جاتی ہے، ایک کان میں آذان، دوسرے کان میں اقامت. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نام اس کے کان میں سب سے پہلے لیا جائے گا. اور آج کل تو وہ مکمل احتیاط نہیں لوگ کرتے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، فوٹو شیئر کیے جا رہے ہیں آگے سے آگے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا بھانجا، میرا بھتیجا، اور یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے ابھی تک آذان دی ہے یا نہیں، اقامت کہی ہے یا نہیں. واٹس ایپ شیئر ہو رہا ہوتا ہے اس کا فوٹو. لیکن سب سے پہلا کام جو ہمارے بوڑھے ہوتے تھے، ہماری نانیاں دادیاں، وہ اگر تھوڑی سی اذان لیٹ ہوتی تو اس پر بھی وہ ایک قرآن برپا کرتی تھی. اور یہ ان کی اسلام سے محبت تھی، یہ ان کی اللہ رحمان سے محبت تھی. وہ کہتی تھی باقی باتیں بعد میں کرنی ہیں، بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز جو جائے وہ یہی جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ جب اس کے کان میں یہ آواز آئے گی تو اسے پتہ چل جائے گا سب سے سپر پاور جو ذات ہے وہ میرے اللہ کی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے یہ آواز جانی چاہیے. تو فرمایا جب اس کے کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے تو ہر مسلمان ماں باپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اب میرا بیٹا، اس کا آغاز اللہ کے نام پر ہو گیا ہے، انشاءاللہ جب مرنے لگے گا تو اس کی زبان پہ جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوگا. اس کا ہم نے آغاز اچھا کیا ہے، انجام بھی اچھا ہوگا. ابتدا اللہ کے نام سے ہوئی ہے تو انتہا بھی اللہ کے نام پر ہوگی. اسی نیت سے ہم بھی اپنے ہر کام کے شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور